أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ ہماری بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے متعلق چل رہی تھی، لیکن اب چونکہ رمضان بالکل قریب ہے اور رمضان سے پہلے ایک عبادت کی رات آتی ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو چونکہ وہ لمبا ہے اور اس کے لیے کافی وقت چاہیے، تو وہ عید کے بعد ہم سنائیں گے واپس۔ اب ہم شب برات کے متعلق آج کچھ باتیں بتاتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر رمضان کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ جو شب برات ہے اس کو ہم عبادت کی رات سمجھتے ہیں۔ کچھ مخصوص راتیں ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہیں، ویسے تو ساری رات اللہ کی عبادت کے لیے ہے، ہر وقت ہمیں دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہنا چاہیے، لیکن کچھ ایام، کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ راتیں یہ اللہ کے یہاں بڑی مخصوص ہیں۔ اس میں اعمال کی اہمیت، نیکیوں کی اہمیت یہ بڑھ جاتی ہے۔ تو انہی راتوں میں سے ایک رات ہے شب برات۔ شب برات کے معنی کیا ہے؟ شب کہتے ہیں فارسی کے اندر رات کو، اور برات کے معنی ہے نجات، چھٹکارا، بری ہونا۔ اب شب برات ان دونوں کے معنی ہوئے نجات، چھٹکارے کی رات، بری ہونے کی رات۔ تو اس کا نام ہی اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیتا ہے، اس لیے اس کو چھٹکارے کی رات، نجات کی رات اور بری ہونے کی رات کہا گیا۔ تو یہ شب برات ہے۔ اس میں ہمیں نفلی عبادت اپنے اپنے طور پر کرنی چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جتنا ہم سے ہو سکے نفلی کام وہ ہم اپنے اپنے طور پر یہ نفلی کام کریں۔ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ قبرستان جانا بھی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میں موجود نہیں ہیں، یعنی سوئے تو میرے پاس تھے لیکن میں نے رات کے آخری حصے میں کہ جب بھی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ موجود نہیں ہیں، تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی اور میں آپ کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع پہنچ گئی۔ جنت البقیع پاس میں قبرستان ہے، تو وہاں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قبرستان کے اندر ہیں۔ تو میں نے آپ سے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ آج یہ عبادت کی رات ہے، لیلۃ البرات ہے، شب برات ہے، تو اس لیے میں یہاں آ گیا۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ یہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اس کے بعد میں شب برات کے موقع پر ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ عمل ایک مستحب ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر ثواب کی نیت سے چلے جائیں شب برات کے موقع پر قبرستان، اور وہاں جا کر کچھ قرآن کی آیتیں وغیرہ پڑھ کر
اور اپنے تمام مرحومین کو اور اس قبرستان کے تمام مرحومین کو ثواب پہنچا دیں، تو ایک نفلی کام ہے، مستحب کام ہے، لیکن ہمیں اس کو ضروری نہیں سمجھنا اور اس کو فرض کا درجہ نہیں دینا، اس لیے کہ کوئی کام مستحب، شریعت نے جس کام کو مستحب بتایا، شریعت نے جس کام کو نفلی کام بتایا، ہم اس کو نفل کے درجے میں رکھتے ہوئے کریں تو یہ ہمارے لیے ثواب کی چیز ہے، اور ہم نے اس کو اگر فرض کے درجے میں کر دیا تو اب یہ ثواب کی چیز نہیں رہے گی، اس لیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو، کسی عمل کو مستحب قرار دیا ہے، یعنی کرو تو ثواب ہے اور نہیں کرو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، تو جس کام کو اللہ اور اللہ کے رسول نے مستحب اور نفلی قرار دیا، ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو فرض کا درجہ دے دیں اور اس کو فرض کی طرح پابندی کے ساتھ میں کریں، اور چھوڑنے والوں کو ہم جو ہے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں؟ یہ عمل ہمارا اس مستحب کام کو بھی گناہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کے موقع پر قبرستان جانا یہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے، تو ہم بھی اپنے طور پر اگر چلے جائیں نفلی سمجھ کر اور مستحب سمجھ کر تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا اور التزام کرنا اور پابندی کے ساتھ میں جانا اور لوگوں کی جماعت بنا کے جانا، یہ سارے کام وہ ہیں کہ جو ایک مستحب کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں، اور نفلی کام یہ جتنا تنہائی میں ہو اتنا اچھا ہے۔ نفلی کام، مستحب کام، نفل کے ذریعے انسان اللہ کے قریب پہنچتا ہے، نفلی کام کے ذریعے، تو نفلی کام کو ہم تنہائی میں کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، سب کے سامنے نہیں، جتنا ہم نفلی کام کو چھپ کر کریں گے، تنہائی میں کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے کریں گے، اتنا ہی وہ زیادہ قابل قبول ہوگا۔ تو یہ نفلی کام ہے، اس کو ہم اپنے طور پر کریں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ساتھ میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے طور پر چلے جائیں، اس طرح جائیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، بس اللہ جانے اور ہم جانیں، تو یہ عمل ایک قابل قبول ہوتا ہے، اور اس عمل کی اللہ کے یہاں قدر ہوتی ہے۔ تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے جو حدیث سے ثابت ہے، شب برات کے موقع پر صرف 3 کام ثابت ہے اور ان 3 کاموں کے کرنے کی گنجائش ہے، تو ان میں سے ایک کام تو یہ ہے۔ دوسرا کام، ہمیں رات کے اندر جتنا ہم سے ہو سکے نفلی عبادت ہم کریں، رات کا 1 حصہ 2 حصہ جتنی ہماری ہمت ہے اتنا ہم اپنے طور پر اپنے گھر کے اندر ہی چاہے ہم نفلی عبادت کر لیں، کچھ رکعات نفلی پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں۔ تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس رات میں ہم اللہ کی عبادت کریں اور دنوں کے مقابلے میں تھوڑی زیادتی ہو، جیسے اور دن ہمارا معمول ہے جو نہ کام کرنے کا، وہ کام تو ہم کرنے ہی ہے، جو فرض ہے وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن اس رات میں اور تھوڑی اعمال میں زیادتی ہو جائے، تھوڑا اضافہ ہو جائے، تو یہ عبادت کی رات ہے۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس میں ہم سے جتنی ہو سکے اتنی عبادت کریں۔ تو ایک کام تو قبرستان جانا، اور دوسرے عبادت کرنا، اور تیسرا کام جو ہے روزہ رکھنا۔ یہ تینوں کام نفلی ہے، روزہ رکھنا بھی نفل ہے، ہم رکھ لیں گے تو ثواب ہے، اور نہیں رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا تھا، یہ تو آپ کا ہمیشہ کا معمول تھا، ہر مہینے کا یہ معمول تھا زیادہ تر۔ تو چونکہ یہ جو شب برات ہے یہ بھی 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے، تو یہ بھی چونکہ ان ایام 20 جو 3 دن روزے رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں، 13، 14، 15، ان کو ایام 20 کہتے ہیں، تو یہ انہی میں سے ہے۔ تو اس دن ہم روزہ بھی رکھ لیں تو یہ ثواب کی چیز ہے۔
اس کے علاوہ اور جتنی خرافات اور جتنی زیادتیاں ہم نے اپنی مرضی سے کر رکھی ہیں، کیونکہ یہ 3 کام تو وہ ہیں جن کا ثبوت ہمیں حدیث سے ملتا ہے، اور جن کاموں کا ثبوت ہمیں حدیث سے ملتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام مستحب ہیں، نفلی کام ہیں، ان کے کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا. اور جن کاموں کا ثبوت ہمیں حدیث سے نہیں ملتا، جن کاموں کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، ان کاموں کو ہم اگر ثواب سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ ایسا مانا جائے گا جیسا کہ ہم دین کے اندر زیادتی کرنے والے ہیں. اور حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں کوئی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اس کو لوٹا دیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا. تو اس لیے ہم یہ 3 کام کریں. اور یہ عبادت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے. اس رات میں اللہ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہیں، 7 آدمی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا جب تک وہ اپنے ان گناہوں سے توبہ نہ کریں. تو اس لیے اگر ہم ان کاموں کے اندر مبتلا ہیں تو ہم بھی ان کاموں سے توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہماری بھی مغفرت فرما دیں. ورنہ اگر ہم ان 7 کاموں میں سے کسی کام کے اندر مبتلا ہیں تو پھر ہماری بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرمائے گا. تو اس لیے ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے. تو وہ 7 لوگ کون ہیں جن کی اللہ اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا؟ ان میں سے پہلا شخص ہے مشرک. مشرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنے والا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں. یعنی جو کام صرف اللہ کے لیے ہے، جیسے عبادت کرنا، سجدہ کرنا اور دعائیں مانگنا، حاجتیں مانگنا، یہ چیزیں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہم یہ چیز نہیں مانگ سکتے. تو ان چیزوں میں اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے. تو جو آدمی اس عمل کو کرتا ہے، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس آدمی کو کہتے ہیں مشرک، یعنی شرک کرنے والا. تو شرک کرنے والے کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا. اس لیے ہم ہر قسم کے شرک سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور ہر قسم کے شرک سے، چھوٹا شرک ہو، بڑا شرک ہو، ہر قسم کے شرک سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں. دوسرا شخص ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا. جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. اس لیے ہم اگر اس جرم کے اندر اور اس گناہ کے اندر ملوث ہیں تو ہم اس سے توبہ کریں. تیسرا شخص ہے کینہ رکھنے والا، کسی کے بارے میں برا سوچنے والا اور برائی کا خیال رکھنے والا، کسی کے بارے میں کینہ کپٹ رکھنے والا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا. اس لیے ہم اس سے بھی توبہ کریں. چوتھا شخص ہے شراب پینے والا. جو آدمی شراب پیتا ہے یا کسی بھی چیز کا نشہ کرتا ہے، کوئی ایسی چیز جس کے پینے سے، جس کو استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہوتا ہے، چاہے معمولی نشہ ہو یا زیادہ نشہ ہو، جس چیز کا زیادہ استعمال کرنا نشہ پیدا کرتا ہے، اس کو تھوڑا سا استعمال کرنا بھی گناہ ہے. یعنی ایک چیز ہے جس کو ہم زیادہ استعمال کر لیں گے تو ہم کو نشہ آ جائے گا، ایک اسی چیز کو تھوڑا استعمال کریں گے تو نشہ نہیں آئے گا، لیکن یہ بھی گناہ ہی مانا جائے گا. تو جو نشہ کرنے والا ہے، شراب پینے والا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. اس لیے ہمیں اس سے بھی توبہ کرنی ہے. اسی طریقے سے ناحق کسی کو قتل کرنے والا، قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں بڑی سخت وعید اس کے بارے میں آئی ہے، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، یعنی مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس کو قتل کر دینا یہ کفر ہے. تو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے آدمی کو اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے، ورنہ اس آدمی کی بھی، جو قاتل ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. چھٹا آدمی ہے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والا. جس کا پاجامہ، پینٹ، شلوار، لنگی جو بھی وہ پہنتا ہے، وہ اگر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے وہ، تو چونکہ اس پر حدیث میں
سخت وعیدیں آئی ہیں، تو جو آدمی یہ کام کرتا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے، جو آدمی ٹخنوں سے نیچے اپنے لباس کو رکھتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اس گناہ کے اندر ملوث ہیں تو ہم اس سے بھی توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ اور 7واں آدمی ہے چغل خور، جو چغلی کرنے والا ہے۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ ہاں یہ لوگ اپنے ان جرموں سے توبہ کر لیں، جو یہ 7 قسم کے جرم ہیں، کوئی آدمی ان سے توبہ کر لے گا، اللہ اب میں نہیں ان جرموں کو نہیں کروں گا اور ان گناہوں کو نہیں کروں گا اور اب میں ان میں ملوث نہیں رہوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ لیکن جب تک وہ ان 7 قسم کے گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔